ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، آپ سبوں کو موجود مدینہ جانے کے بعد حالات ایسے ہیں کہ بار مسئلہ آتا ہے، یہ مطلب ذریعہ شریف لائے مکے میں مشرکین میں آنے سے روک دیا، وہ واپس چلے گئے، پھر آپ اپنا تلاوت آخری ہے آپ وسلم نے زندگی میں ایک قسم آیا کہ تشریف فرضیت کے نازل ہونے کے بعد سے آپ کو مکہ آنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو ایک مرتبہ تشریف لائے اس موقع سے آپ نے ایک حج ادا کیا اور 3 یا 4 عمرے میں اختلاف ہے، 3 یا 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا، اور اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا کیونکہ اس حج میں مختلف علاقوں سے صحابہ کرام جمع ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی وسیع عطا دی گئی تھی کہ اس میں بڑے مجمع سے آپ کی ملاقات آخری ملاقات ہو، اور اب یہ جو خطبہ ہے آپ کو بدائی خطبہ ہے، اور اب آپ کو دنیا سے اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف منتقل کرنے والے ہیں، اس لیے آپ نے اس خطبے میں بڑی اہم باتیں فرمائی، اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں حجۃ الوداع کے آپ نے بیان فرمایا، بڑی اہم باتیں امت کو وصیت کیا، اور وصیت آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس مجمع میں جو لوگ ہیں ان میں اکثر بھی وہ لوگ جن سے اب ہماری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، جن سے ہماری ملاقات اب آخری ملاقات ہے، اس لیے آپ نے اس میں اہم باتیں جو آپ نے معلوم ہوگی کروا دی۔ جب ہم کو پہلا حجۃ الوداع کے مضمون کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ کا وسلم نے ساری اہم باتوں کو اس میں بیان کیا اور بڑا لمبا خطبہ آپ نے دیا، ایسے وقت میں اس پورے خطبے کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ابھی بہت سے لوگ حج سے فارغ ہوئے تو اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں جو خطبہ پیش کیا تھا اور لوگوں کو نصیحت کی وصیت اس کی چند باتیں ہمارے سامنے آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں اپنے اس بیان میں بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کا ذکر کیا، اور آپ نے اپنے اس خطبے میں فرمایا کہ دیکھو مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سارے کے سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، حتیٰ کہ حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال کا تذکرہ کیا اور اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور حضرت نوح کے بعد خدا نے فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان سبوں نے اپنی قوم کو اپنی امت کو دجال سے باہر رکھ دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہارے سامنے اتنی تفصیل بیان کیا ہوں کہ جتنی تفصیل کسی اور نبی نے بیان کی۔ چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں مستقل اس عنوان میں باب ذکر دجال کا تذکرہ، اور اس سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ احادیث وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تو حجۃ الوداع کے بیان میں کہ دیکھو جتنا میں نے دجال کے بارے میں بیان کیا ہے کسی اور نبی نے بیان نہیں کیا، یاد رکھو
ہر چیز اس بات کو بھولنا کہ دجال گانا ہوگا اور تمہارا رب گانا. ہم نے فرمایا کہ تم یاد رکھنا دجال کے حالات کو بھول نہ جانا ہے. لیکن رسول سے اس لیے بتایا ہے تاکہ میری امت کے لوگ اس کے فتنے سے بچ سکے. میری امت کو اس کی اچھی پہچان معلوم ہو تو پہچان معلوم ہو تو پہچاننے والا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی علامتوں کے ذریعے اس سے پہچان جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مقصد سے میں اس کی حقیقت بیان کروں تاکہ تم لوگوں کو اس سے کا اشتباہ نہ ہو اور غلطی کے لیے اس کو رب ماننے کے لیے تیار ہو. فرمایا کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. ایک حدیث تفصیل حدیث ہے ابن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بڑی تفصیل سے اس کی پہچان کو بیان کر دیا ہے. تم لوگ ہوشیار رہنا, تم لوگ ہوشیار رہنا, غلطی کے لیے اس کی باتوں سے مت آنا. یاد رکھو کہ وہ شام اور عراق کے درمیان کسی جگہ نکلے اور نکلنے کے بعد پوری دنیا میں پھیلے گا. دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں پہ دجال اور دجال کا فتنہ نہ پہنچا ہوگا. مکہ اور مدینہ ان دو جگہوں پہ نہیں پہنچ پائے گا اور خاص طور سے مدینے کے لیے آنے کی کوشش کرے گا. فرشتے تلواروں سے اس کا مقابلہ کریں گے. فرشتے تلواروں سے اس کا مقابلہ کریں گے اور وہ لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرے گا. چنانچہ لوگوں کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد ایک شخص کو بلائے گا اور اس کو لکڑی کو جو کاٹتے ہیں جس مشین سے اس آرے مشین سے اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا اور لوگوں سے کہے گا دیکھو میں نے اپنی بندے کو 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر ابھی میں اس کو زندہ کروں. چنانچہ پھر وہ اس کو زندہ کرے گا. زندہ کرنے کے بعد پوچھے گا کہ اب مجھے سب ماننے کی تیار ہو گئی ہو. تو وہ آدمی زندہ ہونے کے بعد کہے گا کہ مجھے تمہارے دجال ہونے کا پہلے ہی ذرا یقین تھا, اب اس سے زیادہ یقین شاید تم دجال ہو تو میرے رب نہیں ہو, میرا رب اللہ. ایسے ہی وہ لوگوں کو آگ میں ڈالے گا. فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. وہ اس کی جنت میں جو چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا اور اس کی جنت میں نہیں اس کی جہنم میں جائے گا وہ جنت سے مستحق ہو جائے گا. اور اسی حد سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو وہ دجال جہاں تک اپنی جہنم میں اپنی آگ میں ڈالے گا وہ اس آگ میں جانے کے بعد اللہ سے مدد مانگے گا اور سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکتوں سے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھے گا اور اللہ کی مدد مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دجال کی آگ کو اس انسان کے لیے ایسا ہی ٹھنڈا کر دیں گے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہوگی. وہ باغ بچ جائے گا سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو جو خبردار ہے تو اس کے کتنے بڑے عجیب و غریب ہوئی. وہ لوگوں کو اس طرح آزمائش سے مبتلا کرے گا حتیٰ کہ اس کے جہاد کے پاس سے گزرے گا. آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک جہاد کے پاس سے گزرے گا تو اس جہاد کے لوگ اس کو دجال ہی کہیں گے, رب نہیں مانیں گے. تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس جہاد کے سارے جانور بن جائیں گے, ساری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گے اور دوسری جہاد کے لوگ اس کو رب مان لیں گے تو وہاں بہترین بارش ہوگی اور بہترین بارش ہونے کے بعد وہاں بہترین فصلیں ہوگی اور وہاں کے تمام جانور ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان کو آزماتے ہیں. دیکھو کس کا ایمان ہے جو کتنے میں محفوظ رکھ سکتا ہے اور کس کا ایمان ایسا ہے جو کتنے میں محفوظ. شیطان اس کی مدد کرے گا, شیطان اس کی مدد کرے گا حتیٰ کہ اتحاد کے پاس آئے گا دجال کہے گا دیکھو اگر تمہارے ماں باپ بھی بہت کٹھے کر چکے ہیں, اگر تمہارے سامنے زندہ رکھوں اور تمہارے دوسرا ماں باپ بھی کہہ دے تمہیں کہ میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھے مانو گے رب؟ وہ کہے گا ہاں. ماں باپ کا زندہ ہو جانا. دجال شیطان سے مدد لے گا. 2 شیطان, ایک شیطان اس کے والد کی شکل میں اور ایک شیطان اس کی والدہ کی شکل میں اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور شیطان کہے گا
کہ اے میرے بیٹے مجھے اس پہ زندہ کیا ہے، مجھے رب لگا ہے، تمہارا ملک ہے، اس کو تم اپنا رب مانو۔ چنانچہ وہ لوگ رب مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھنا سب سے بڑی پہچان کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک دو پہچان یاد رکھنا، ایک یہ کہ تمہارا رب مانا نہیں ہے، تمہارے رب کی دونوں آنکھیں صحیح عالم ہے، اور دجال کی ایک آنکھ گانے کہتی ہے جہاں عینہ ہیرا بن واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھ ایک آنکھ بالکل نارمل ہوگی اور ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ ابھرا ہوا ایک گوشت ہو، بالکل آنکھ بند ہوگی اور ابھرا ہوا ایک گوشت ہوگا۔ ایسا لگے کہ بڑا سا ایک انگور ہے، اور انگور کا بڑے بڑے انگور کو ڈال کے یہاں سے ٹھیک کر دیا گیا ہے اور وہ بڑے ہوئے انگور کی طرف اس سے روشنی ایسا ایک آنکھ ہوتی ہے۔ دوسرے مقصود بنائے کے لیے کافی اور اس کی پیشانی دونوں آنکھوں کے درمیان لمبے کافی لکھا کا علی پا را الگ ہے، کا علی کا الگ علی الگ اور پا الگ را الگ، تو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان لمبے کافی لکھا ہوا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بتانا ہے کہ جا رہی ہے، جو شخص پڑھا ہوا ہوگا وہ بھی شخص کو پڑھ لے گا اور جو ان پڑھ جاہل ہے وہ بھی شخص کو پڑھ لے گا۔ ان پڑھ جاہل کی اس شخص کو پڑھ لے گا، تو بس یہ دو پہچان یاد رکھو، اس کو دجال سے بچنا ہے اور جو اللہ کی مصیبت ایسا فتنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں دجال کو فتنے سے پناہ مانگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے دجال کو فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہم نے ہر آدمی کو اپنی دعاؤں میں آنکھوں کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے دجال کی فتنے سے پناہ، اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو بلایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوموں میں اپنی قوم کو بلایا ہے، اور خود نئے حضرت اللہ کو آپ نے خاص طور پہ کہا کہ تم یاد رکھنا دجال کی پہچان کو ذہن میں رکھنا اور کبھی بھی اس سے غافل مت ہونا، ہمیشہ دجال سے بچنا، ہمیں اس کے بارے میں معلوم رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے خود نئے حضرت اللہ کے بیان میں فرمایا اللہ نے دماغ وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا۔ دیکھو آپس میں تم لوگوں کے ایک دوسرے کو خون اور ایک دوسروں کے مال اور ایک دوسروں کی عزت و آبرو تم پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے آج کا یہ دن اور جس طریقے سے یہ شہر مکہ اور یہ مبارک کے لیے یہ شہر مکہ اور پھر یہ مقرب مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ اور یہ بھی لیکن آپ کو خبر ہے کہ یہ بھی محترم ہے، یہ شہر محترم ہے اور یہ مہینہ محترم ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے مومن کی ماں مومن کا مال اور ان کی عزت و آبرو اور ان کی جان و مال محترم ہے، تم اس طریقے سے ان چیزوں سے بدن کو پامال نہیں کرتے ہو، شہر مکہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہو، شہر مکہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہو، اس مبارک مہینے میں خرچ کیا جاتا اس مبارک مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہو، اور اس دن یہ خطبہ نے دیا تھا اس دن کی حرمت کا خیال رکھتے ہو۔ اسی طریقے سے تمہیں ہر مومن کی مال کا جان کا اور عزت و آبرو کا خیال رکھنا ہے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا۔ ہر مومن کی جان مال عزت و آبرو اور عزت و آبرو کی بات کیا ہے کہ کسی کے لیے کسی کی پتا ویسے کسی عیوب کو بیان نہ کیا جائے، پتا کس طریقے سے یہ کہ تمہارا مہینہ شہر کا مقام ہے، ایسے ہی مومن کی جان مال اور عزت و آبرو اس کو برباد کرنے والا گویا کہ اس کو عزت کو تاکار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شہر مکہ کی حرمت کو پامال کرے اور ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت کو پامال کرے، گویا کہ وہ شخص ایسا بڑا گنہگار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسی کے بعد اللہ اتقوا اللہ بالنساء کہ اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ہمارے معاملات اخلاق ہیں اس میں اللہ کے سامنے جوابی کا احساس میں رہنا، کیوں وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِعِزَّةِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر کہ عورتوں کے سلسلے میں بیویوں کے سلسلے میں
اللہ سے کرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اپنے پاس اللہ کے امان کے ساتھ رکھا ہے. تم اس کو اپنے پاس لے کر کے آئے ہو، اللہ کی امان لے کر کے آئے ہو. اللہ نے اس کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. لگتا ہے تم پور نہ ہونا تو یہ تو تمہارے لیے کام تھی. تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اللہ کے نام کے ساتھ تم نے اس کو حلال کیا ہے اپنے لیے. تو جن اللہ کے نام سے تم نے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اور جن اللہ کی امان سے تم اس کو اپنے پاس لائے ہو، اس اللہ کے سامنے اس کے بارے میں جواب بھی آپ کو اپنے ذمہ رکھنا کہ اس کے ساتھ میں ضرورت زیادتی کوشش کروں گا. جو بھی ہمارے اخلاق پورے ہوں گے، ہماری طرف جو بھی زیادتی ہوگی، وہ اللہ کی امان میں اس کو لے کر کے آیا ہو. قیامت کی مسجد اور کے ساتھ اللہ معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ آج معاشرے میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ عورتوں کو جلا دیا ہے. ایک اطلاع ملی کہ ایک ظالم شوہر نے بیوی کو حمل حاصل کرنے کے لیے کہا. بیوی عالمہ تھی، اس نے انکار کر دیا کہ بھائی نبی ہے، گناہ کا کام نہیں کر سکتی. اللہ نے نعمت دی ہے کہ ہم کو رکھیں گے. ظالم شوہر نے اس کے پیٹ سے لاٹھی سے ایسا مارا کہ اس کا حمل ضائع اور وہ اس ہاتھ کے کچن میں منظر کر گیا. 3 گھنٹے مسلسل وہ کچن میں تڑپتی گئی اور پھر اس کی طرف کے عالم میں اس ظالم شوہر نے اس کو چلا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسے افراد ہمارے معاشرے میں تو معاشرے کی کمیٹی اور سوسائٹیوں کی چلانی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا معاشرے سے بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں سے معاملات نہیں کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام اللہ کے امان کو پامال کر رہے ہیں. ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام اللہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی حفاظت کو بہت کو لے کر کے آئے ہیں. کھلے عام اللہ کی حفاظت کو کھو رہے ہیں. ایسے لوگ معاشرے کو بائیکاٹ کی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مرتبہ رسول نبی امان ملا مفت نہیں کی اللہ کا امان کو لے کر کے وہ تمہارے پاس اللہ کرنے کی وجہ سے آئی ہے. اس نے ایک بول کی یاد رکھی ہے کہ جو بول دیا مجھے قبول ہے، اس قبولیت کی یاد رکھ کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. مطلب اس کے گھر کی وہی چیز ہے جو تمہارے ساتھ. اس کے بعد آگے کے لیے محتاج نہیں تھی، وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے نہیں آئی ہے، اسلام کا ایک رشتہ نبھانے کے لیے آئی ہے. اللہ کی طرف سے پہلو پیمان ہے، اس پہلو پیمان کو نبھانے کے لیے آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے دوسری پڑی کی بات نہیں تھی، اس کے گھر میں دکھانے کا انتظام ہے. تو آپ نے خود حضرت گزار میں خاص طور پر عورتوں کے بارے میں اس کا اللہ آپ کے ساتھ کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے کرتے رہنا، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے خود حضرت گزار میں فرمایا کہ اللہ ان ربکم واحد وان اباکم واحد. سنو تمہارا رب ایک، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہے. اور حضرت تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے. اور اللہ کے بنو آدم سارے کے سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں. وہ آدم کو کل حضرت آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ عالمی ولا عالمی على عربی. تو سنو کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی کوئی چیز ہے کہ وہ تقویٰ ہے. جس میں جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا وہ کالا ہو یا گورا ہو اچھا ہوگا، اور جس میں تقویٰ کم ہو، چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، تقویٰ نہیں ہے تو وہ یا انسان کیا کہتے ہیں قابل اتنا افضل نہیں ہے. افضل کی فضیلت کی چیز تو فرمایا کہ آپ نے ویسے کیا امت کو کہ دیکھو آپس میں خاندان کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر یا رنگ روپ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر آپس میں مسلمین کی امتیازات قائم مت کرنا کہ میں اچھا ہوں، یہ خاندان اچھا ہے، وہ خاندان اچھا ہے، وہ لوگ اچھے ہیں، وہ لوگ اچھے ہیں. اور دنیا نے یقین تربیت کو بلایا ہے تو ماضی میں کتنی جنگیں زبان کی بنیاد پر ہو چکی ہیں، ماضی میں کتنی جنگیں علاقے کی بنیاد پر ہو چکی ہیں، ماضی میں کتنی جنگیں قومیت کی بنیاد پر ہو چکی ہیں. نہیں، فضیلت کی کوئی سب برابر ہے. ساری انسانیت انسان ہونے میں برابر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان جعلناکم شعوبا وقبائل
قبیلوں کو بنایا، قوموں کو بنایا. مقصد ایک دوسرے کو فخر کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ سے پہچان ہو سکے کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے، فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے. ایک دوسرے کی فضیلت مقصد نہیں ہے. اور یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آبا و اجداد کا نام لے کر کے فخر رکھتے ہیں کہ میری قوم، میرا خاندان اور یہ ویسا اور ویسا، فرمایا یہ اپنی حضرت سے باہر ہے. ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جو اولاد سے بھی بدتر رکھے گا. جو اولاد کہتے ہیں اس کیڑے کو جو بلادتوں میں ہوا کرتا ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے حسب نسب کو اونچا سمجھ سے دوسروں کو نیچی گرا کر دیکھتے ہیں وہ اپنی طاقت سے باہر آ جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو بلادت کے کیڑے سے بھی زیادہ ضرور اس کا بیان کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم بھی دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائیں گے، میں اسے آخرت میں جنت کا ذریعہ. اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ لا یبنی جان الا علی بکری. سنو، جو بھی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے وہ ظلم کسی اور پر نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کوئی بھی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے وہ پر ظلم خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس لیے کہ آج اس کی طاقت ہے، طاقت کے نشے میں وہ کسی پر جو چاہتا ہے کر دے رہا ہے. لیکن ہر عروج کا ایسی زبان دنیا میں ابھی حالات اس طرح کی مثالیں ہمارے گاؤں میں ملی ہیں. ایک وقت وہ فقیر اپنے حکومت کرتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے وہ دوسرے کا محکوم دوسرے کے رہنے کا موقع نہیں چکا ہوتا. ہر عروج کا استعمال ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ جو شکیل آپ پاور میں تو اس وقت آپ کسی سے انتخاب لے سکتے ہیں. یہ انتخاب لے لینا، کسی کو سزا دے دینا، کسی کو دردناک تنقید دے دینا، یہ کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں آپ اپنے غصے پر قابو کر کے پہلوان تو وہ ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر کے سامنے والے کو معلوم. اس سے کیا ہوگا؟ آپ دوسرے پر ظلم کریں گے، ایک وقت وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضرور آپ پر قابو پا لے، آپ بھی انتظام لے. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا، اور یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ آج اپنے معاشرے میں آپ کی عزت ہے، یا معاشرے میں آپ کی طاقت ہے، یا آپ کے پاس دولت ہے، یا کچھ بھی ایسی ہے کہ کرنے والے کو آپ دبا سکتے ہیں. آپ نے دبا دیا یا اس پر کچھ ظلم کر دیا اور اپنا روز اس کو دکھا دیا. کب تک دکھائیں؟ یہ خلاف کی یاد میں ہو جائے گی، کی یاد میں ہو جائے گی، ظالم بھی مر جائے گا، مظلوم بھی مر جائے گا. اور یہ معاشرے کی طاقت قوت معاشرے میں ان خطوں سے بھی ہوگی. اس وقت آئے گا کہ آپ کو کوئی جاننے والا نہیں. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ اپنی نیکیاں ان کے نام آواز میں منتقل کی جائیں گی. تو آپ نے دنیا میں جو اس کو ظلم کیا وہ خود اپنے اوپر ظلم ہو گیا. قیامت کے دن اپنی نیکیاں آپ نے اس کو دیں اور اس کی گناہ آپ نے کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سب میری امت کا مخلوق ہوگا کہ قیامت کے دن حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کو زبردستی اپنا روح دکھایا ہوگا، اور نیکیاں وہ اس کے نام آیا. تو نیکیاں بھی کمی نہیں ہوگی اس کے نام آیا، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی تو اب قیامت میں اس کی ساری نیکیاں اپنے لوگوں کو دیکھی جائے گی اور ان لوگوں کی برائیاں استعمال ڈالی جائے گی. پھر آپ کی اردو سزا کو کاٹنے کے لیے جہنم میں جائے گا اور اس کی نیکیوں کے سارے اس کا آپ دے سکتے ہیں. اور یاد رکھیے آج معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ جو الحمد للہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، کچھ ذات میں نیکی ہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی حرکتیں بھی کرتے رہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی عادتوں کی خرابی کی وجہ سے دوسری کی اس کا لوگوں نے گالیاں نہیں دیتے. اور بہت سی مرتبہ تو بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں انتظار میں کرتے ہیں کہ ان کی نیکی دوسروں کے لیے باعث نہیں کر جائے. تو نیکی سردار کے لیے نیکی سردار نہیں ہو تو دوسروں کے لیے باعث نہیں ہو اور نیکی جیسے دوسرے بھی ایسے ہمارے میں رکھتے جائے دوسرے ایسے ہمارے نیکیاں دوسروں کو مل جائے. فرمایا جہاں ظلم کرنے والا دوسرے کا ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. پھر آگے نے فرمایا الا لا یجنی من علی ولا مولود علی والدی.
کو کسی باپ کو اپنے بیٹے پر اور کسی بیٹے کو اپنے باپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور بیٹا باپ پر ظلم کرے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بیٹا باپ کو ان کو بنا کرے, اور بیٹے پر باپ ظلم کرے وہ یہ ہے کہ باپ بیٹوں کے حقوق ادا کرے. باپ پر بیٹوں کے حقوق ہیں اور بیٹوں پر باپ کے حقوق ہیں. دونوں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی ذمہ دار ہے, اور قیامت دونوں سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ ہوگی. صرف بیٹے سے پوچھ نہیں ہوگی بلکہ باپ سے پوچھ نہیں ہوگی, بلکہ دونوں سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اس کا کھانا ادا کیا, اور اس کو اچھا کھانا کھلا دینا, بیٹے کو اچھے کپڑے پہنا دینا, بیٹے کو دنیا کی آزادی دے دینا, تاکہ آرام دے دینا. یہ بھی حق نہیں ہے بلکہ حق کی ابتدا ہوتی ہے اسلامی آداب, کہ اپنی اولاد کو اسلامی آداب سکھلایا جائے, قرآن سنت سے واقف کرایا جائے, اللہ کی پہچان کرائی جائے, اور اسے ایک اچھا اور ایسا انسان جو انسانوں کے حقوق کو بھی جانتا ہو اور انسانوں کے رب کے حقوق کو جانتا ہو, ایسا انسان اس کو بنایا جائے. تو گویا کہ اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے حق والا کرنے والے. اور بیٹے باپ کے ساتھ کیا ہوگا کرے, بیٹے باپ کے ساتھ فرمایا کرنے کے لیے وقت جو ان کے سامنے اپنے آپ کو سکھائے رکھو, ان کی کسی بات پر اٹھتی مت ہو, بلکہ قرآن میں لکھا ہے کہ بیٹے کے لیے جہاں تک یہ بھی جائز ہے کہ باپ کی کسی بات پر ناگواری نہیں کرے, باپ کی کسی بات پر ناگواری کا اظہار کرے, یہ بھی جائز ہے. اللہ یہ کہ وہ چیز خلاف شریعت ہو, تو اس صورت میں باپ کو مسئلہ بتا دے کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے, یہ چیز خلاف شریعت ہے, اور آپ کی مرضی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. آپ کی اطاعت کو یقیناً کروں گا, لیکن اس بات کو مانوں گا تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا, میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت ہو, آپ کی مانتا اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا, تو آپ کو اتنا نہیں. تو میں آپ نے فرمایا, اور اس کے بعد آپ نے ایک بات فرمائی جو ہم تمام بچوں کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ذہن میں اس کو دکھا لیں. آپ نے فرمایا دیکھو میں جا رہا ہوں, میں تمہارے بیچ سے جا رہا ہوں, اور میں تمہیں موقع موقع سے ملوں گا. یاد رکھنا, میں تمہاری تعداد کو دیکھ کر کے اس دن خوش ہو جاؤں گا. وہی دوسری امتوں کی تعداد آپ کی امت کی تعداد کے مقابلے میں تمہاری تعداد کو دیکھ کر کے خوش ہوں گا. میں جا رہا ہوں, میں اس سے ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں, بلا مجھ کو گرو بنی ہے اللہ کہ اس نے موقع موقع پر تم مجھے شرمندہ موقع موقع پر تم مجھے شرمندہ مت کرنا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا, اپنی اس کی وضاحت بھی کر دی آپ نے. کیا شرمندگی ہوگی کہ بہت سے لوگ سب جگہ کے کھڑے ہوئے اور موقع سے میرے یہاں سے پانی ملے گی, فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کچھ لوگوں کو اس لائن میں سے نکالیں گے, نکلو کاٹیں گے گویا کہ تمہیں اس لائن میں رہنے کے قابل ہوں. میں فرشتوں سے آگے بڑھ کے کہوں گا فرشتے میری امت ہے کیوں تمہیں ہٹا رہے. فرشتے کہیں گے کہ آپ کو ادھر جیسے خرافات کیے ہیں, گناہ کی بات کیے ہیں, برائیاں کی ہیں, ارادوں خرافات کیے ہیں, آپ کو نہیں مانو. اور یہ کہہ کر کے فرشتے پوجے کے چلے جائیں گے. تم میری امت برائی کیسے میرے سامنے وہاں آئے تو مجھے اس کی شرمندگی ہوگی. تو لوگ اپنی برائی کو کریے, اپنی نافرمانی کو کریے, اپنی ارادوں خرافات کو کریے, قیامت کے دن مجھے دیکھنا. تو ہر آدمی جب کتاب اعمال کو دیکھے اپنے آپ اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارا عمل کہیں ہمارے تکلیف کی شرمندگی کی ضرورت نہیں. یہ بات آپ کو فرمائی ہے. ہر آدمی کو فکر رکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنے حبیب کی شرمندگی کے ذریعہ کہیں ہمارے ساتھ ہمارے لیے تو پریشانی کا باعث ہو گئی, تو رسول اللہ کی شرمندگی کے ذریعہ بن جائے. ہر آدمی اس بات کا خیال رکھنا ہے, نوجوانوں کو بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم رسول اللہ کا حکم کی جگہ جا کے آپ کے طریقے سے ہر کی آپ کی شرمندگی کا ذریعہ نہیں ہو. آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان, ہماری نوجوان بہنیں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان مجھے دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اور اگر وہ اتحاد میں بن گئے توبہ کرنے سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عمل رسول اللہ کا سنت کی رفائی سے ناراضی ہوگا, اور رسول اللہ کا سنت کی رفائی سے شرمندگی ہوگا. تو زندگی کا کیا ٹھکانا ہے, اس سے پہلے توبہ کر لیجیے, کیونکہ ہمیں ایک نہ ایک وقت رسول اللہ کا سنت کے ساتھ میں عادی ہونا ہے.
آپ آئے تھے ہماری تربیت کے لیے، پیغام دے کے جا چکے ہیں، اب ہم اس پیغام کو عمل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے، کو بڑی محبت کے ماحول میں ملاقات ہو، اور ذرا سی کوتاہی نہ ہو گئی تو پھر وہ ماحول ملاقات تو ہوگی، لیکن وہ ملاقات ہمارے لیے خوشی کی ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے ہر آدمی کو خوشی کی ملاقات کی تیاری کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمائی، اور جو کی باتیں ہیں جن میں آپ کو تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ نے فرمایا اللہ لوگوں بتاؤ کیا میں نے دعوت کا کام کیا یا نہیں کیا؟ میرے ذمہ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کا کام دیا تھا، میں نے اللہ کی باتوں کو پہنچایا ہے نہیں پہنچایا؟ آپ نے ساری باتیں اللہ کے رسول آپ نے تو ساری باتیں پہنچا دی ہم لوگوں تک اور امانت کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا سنو اللہ کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور میری باتوں کو سنے ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جنہوں نے میری یہ باتیں سنی، میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جنہوں نے وہ باتیں سنی نہیں ہے۔ اور آج میں نے اسی جذبے سے آپ کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ جو بات ہم تک حدیث میں نہیں پہنچی اور یہ ہمارا حدیث کی کتابوں میں ہے اور حدیث کی کتابوں سے دیکھ کر کے میں نے آپ تک اس بات کو پہنچایا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگوں تک پہنچا دیں، اپنے گھر کی خواتین تک پہنچا دیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں سنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح سے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آپ کو الحمد للہ